مرزا قادیانی، اس پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا مرتبہ اس سے بھی زیادہ لعنتیں ہوں. اونچی آواز سے تو کہہ دیں. اور انشاءاللہ جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں اللہ کی توحید تو توحید رہی، انشاءاللہ حضور کی نبوت پر پہرا دیں گے. اور پڑھے لکھے حضور کے غلام تو الگ رہے، گنڈیری بیچنے والا ہے وہ بھی حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج بھی اس امت کو اللہ نے یہ بیداری عطا فرمائی ہے کہ وہ بقیہ جتنے بھی معاملات اس کے اندر کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز کے لیے تیار ہے. اپنی جان وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جس طرح ایک خبیث لعنتی سلمان رشدی مارا گیا، اور قربان جائیں 3 سال سے وہ عاشق رسول اس کے پیچھے لگا رہا، جس نے اپنی کتاب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، توہین رسالت کا مرتکب ہوا. اور آج موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ اس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں کہ یہ کام بڑا برا ہوا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، شیر ہیں، پہنچ جاتے ہیں. جب بھی موقع ہو یہ معاف نہیں کرتے. یہ امت اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے، یہ امت اپنے نبی کا بدلہ ضرور لیتی ہے. وہی لڑکا بتاتا ہے کہ میں 3 سال پتہ مجھے چلا اس کی کلاس میں نے داخلہ لیا، 3 سال میں اس کی کلاس میں پڑھا، پھر کیا کر دیا، دل کے اندر عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا کہ اس کو میں نے چھوڑنا نہیں، اس نے میرے آقا کی توہین کی ہے. تو مارا گیا نہیں مارا گیا. تو ہر دور کے اندر غازی پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ کرتے. تو یہ بھی رسول اللہ کے مشن پر پیرا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ یہ باتیں سنیں گے آپ کا ایمان اور مزید پکا ہوگا. اب قادیانی نے گھپلا کیا کیا، اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آج کا میرا جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی فریب کاریاں، کہ اس نے قرآن و سنت کے اندر کتنے مفہوموں کو بگاڑا، معانی کو بگاڑ کر اس کا ایک غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. اور قرآن کی شان تو اپنی شان ہے، لیکن جو اس کی مفہوم کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، 14 صدیوں سے جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کو بدل کر اور معنی بیان کیا جائے تو اسلام کا ایک تشخص جو ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز کیونکہ 7 ستمبر 1974 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو یہ اعزاز دیا کہ قانونی طور پر قادیانی کو کافر قرار دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس ملک عظیم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹ، ان کے مبلغین موجود ہیں. مسلمانوں کے اندر رہ کر وہ کفر کو پھیلانے کے اندر ہمہ وقت کوشاں ہے. تو میرے سامنے کی جو کتاب ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدیۃ الرسول. یہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جو آپ نے مرزا قادیانی کے رد میں لکھی. یہ آپ کا حصہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا
کہ آپ نے مسلسل اس کے رد میں کتابیں لکھی. جہاں بھی اس نے قرآن و سنت کے اندر فریب کاری کا سلسلہ کیا تو آپ نے اس فریب کاری کے پردے کو چاک کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کی قبروں پر مزارات پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، جنہوں نے امت کے عقیدوں کو اور امت کے ایمان کو بچایا. سب سے پہلے آپ یہ اصول یاد رکھیں. یہ گفتگو جو ہے یہ بڑے غور سے سننے والی. کچھ گفتگو ہوتی ہیں کہ اس کے اندر صرف واقعات ہوتے ہیں. آج واقعات والی گفتگو نہیں ہے. آج گفتگو ہے علمی دلائل کی، جس کے اندر آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر اس کی فریب کاریوں کا جائزہ لیا جائے گا. شریعت کا یہ اصول یاد رکھیں. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ایک لفظ ہے، ایک لفظ کا مثال کے طور پر استعمال قرآن پاک کے اندر 10 دفعہ ہوا ہے. ایک لفظ کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب 10 مرتبہ جو استعمال ہوا ہے اس میں سے آپ یہ سمجھیں 6 مقامات پر اس کا ایک ہی معنی بیان کیا گیا. کتنے مقامات پر؟ تو 6 مقامات 10 کا اکثر حصہ بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ 10 کا نصف کیا ہے؟ 5، اور 5 سے ایک عدد کا اضافہ ہے تو یہ 10 کا اکثر حصہ بنتا ہے. اب اکثر مقامات کے اندر اگر اس لفظ کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ اس 6 جگہ پر جو معنی بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات ضروری نہیں کہ بقیہ 4 جو مقامات بچ گئے ہیں وہاں بھی وہی معنی مراد ہے. وہاں بھی کہ 6 مقامات کو ہم سامنے رکھ کر کہہ دیں کہ دیکھو یہ لفظ قرآن پاک کے اندر 10 مرتبہ استعمال ہوا تو 6 مقامات کے اندر اس کا معنی یہ ہے، لہذا اسی 6 مقامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 مقامات کے اندر بھی وہی معنی کر دیا جائے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے. اس پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا دیکھیں قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر لفظ اصف الف سین فا، کون سا لفظ ہے؟ اصف الف سین فا. یہ کئی جگہ پر استعمال ہوا. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی کے اندر کئی عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی جناب یعقوب سے جدا رہے. تو آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے یا اسفا. اب یہاں پر اسف کا معنی کیا ہے؟ افسوس. اسی طرح اسف کا معنی غم بھی ہوتا ہے. اسف کا معنی غم بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف کے اندر، سورہ زخرف 25واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر شاہ فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 55. سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 ہے اور پارہ نمبر 25 ہے. اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے فلما آصفونا. اب یہاں بھی لفظ اسف آیا ہے. فلما آصفونا
اب یہاں پر اسف کا معنی ہے غضبناک ہونا، غضب کا نازل ہونا۔ کس کا نازل ہونا؟ اب یہاں پر آسفون کا معنی علماء مفسرین کو اٹھائے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی کیا اغضبونا۔ کیا معنی کیا؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کیا؟ پھر جب انہوں نے وہ کام کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، جن پر ہمارا غضب ان پر۔ اب لفظ ایک ہے، ایک جگہ کے اندر وہی لفظ کس کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے؟ غم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ وہی لفظ کس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ افسوس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور تیسرے مقام کے اندر وہی لفظ جو ہے غضب کے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر جب ہم نے جائزہ لیا، ایک ہی لفظ ہے لیکن ایک لفظ کا معنی ہر جگہ پر وہی ہو جو اکثر مقامات پر ہو، یہ ضروری، بلکہ وہاں پر دلیل دیکھی جاتی ہے، وہ دلیل اس معنی کو متعین کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے بروج۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بروج کا جو اکثر مقامات کے اندر استعمال ہوا ہے، بروج یہ برج کی جمع ہے، اور برج کے بارے میں ہر بندہ سمجھتا ہے ستارے کو کہتے ہیں، ایسے نا؟ برج کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر 19 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اسی بروج کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج سے مراد کیا ہے؟ ستارے بنائے۔ اب یہاں پر بروج کا معنی کیا ہے؟ ستارہ ہے، لیکن یہی لفظ دوسرے مقام پر استعمال ہوا ہے، وہاں پر بروج کا معنی قلعے ہیں۔ بروج کا معنی کیا ہے؟ قلعہ۔ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی، موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ مضبوط ہے؟ اب مجھے بتائیں، لفظ ایک ہے، لفظ کیا ہے؟ ایک جگہ پر بروج کا معنی کیا ہے؟ ستارے ہیں، اور دوسرے مقام پر بروج کا معنی کیا ہے؟ قلعے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر جگہ پر ایک لفظ کا معنی اگرچہ قرآن پاک کے اندر اکثر مقامات پر ایک ہی ہو، تو اکثر مقامات پر ایک معنی کے ہونے کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ بقیہ جو چند مقامات رہ گئے ہیں وہاں بھی وہی معنی ہو، وہاں بھی۔ اب یہ شریعت کا اصول یاد رکھیں، مرزا قادیانی نے اسی کے اندر واردات کی، اسی کے اندر کیا کی؟ اور لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو تباہ کیا، لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کیا، لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کیا۔ تو یہ قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اسی طرح ایک تیسرا لفظ استعمال ہے، ضرب۔ کیا ہے؟ ضاد را با۔ ہمارے اردو کے اندر بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے ضرب، کہ یار اس کو ذرا ہلکی ضرب لگاؤ۔ ایک ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب یہی لفظ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات کے اندر آیا۔ اپنا اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اب یہاں پر ضرب کا معنی مارنا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے جب تم زمین میں چلو۔ اب ضرب کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ چلنا۔ اب اگر آپ یہاں پر مارنے والا معنی کریں گے تو پھر مطلب ہوگا جب تم زمین کے اندر مارو، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ضرب کا معنی کیا ہے؟ زمین پر چلنا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم زمین پر چلو
تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کے اندر قصر کر لو، نماز کے اندر۔ اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اب یہاں پہ لفظ ضرب استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اللہ مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ۔ اب لفظ ایک آیا ہے، لیکن ایک مقام کے اندر اسی لفظ کا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ دوسرے مقام کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ چلنا۔ تیسرے مقام کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ مثال بیان کرنا۔ کیا کرنا؟ اب یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ میرے اللہ کے کلام کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا، لیکن مختلف مقامات کے اندر دلیل کی روشنی کے اندر اس کا وہی معنی ہوگا جو دلیل بیان کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اب یہاں پر اصول و ضابطہ کیا سمجھ میں لگا؟ شریعت کا یہ اصول سمجھ میں لگا کہ اگر قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ایک لفظ اس کا اکثر مقامات کے اندر اگر ایک معنی بیان کیا جائے تو اس سے یہ بات ضروری نہیں کہ دوسرے بقیہ مقامات کے اندر بھی اس کا وہی معنی ہو۔ کیا ہو؟ وہی۔ یہ اصول سمجھ لگ گیا ہے؟ اس کے اندر تو کوئی مشکل تو نہیں نا۔ اب وہ یہ میری گفتگو تمہید تھی، اب میں آپ کو مرزے کی فریب کاریاں بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا قرآن و سنت کے اندر گپلا ڈالا، کیا کیا وارداتیں اس نے ڈالی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بندہ قرآن بیان کر رہا ہے نا، اللہ کا قرآن اس نے بیان کیا ہے، وہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، لیکن سننے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہی بندہ قرآن کے معنی کے اندر واردات ڈال رہا ہوتا ہے، اس کا معنی بدل کر آگے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ عام بندہ جو سادہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ظاہری بات ہے وہ یہی کہے گا یار یہ اللہ کا قرآن مجھے سنا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے قرآن کی بات کو سنے وہ تو اگلی بات کر سکتا، لیکن ہوتا کیا ہے وہ جو سنانے والا بندہ ہے وہ قرآن کے معنی کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تبدیلی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر واردات کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک نیا عقیدہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر مرزا قادیانی نے بھی یہی کیا۔ مرزا قادیانی، اس پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا مرتبہ اس سے بھی زیادہ لعنتیں ہوں، اونچی آواز سے تو کہہ دیں۔ اور انشاءاللہ جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں اللہ کی توحید تو توحید رہی، انشاءاللہ حضور کی نبوت پر پہرا دیں گے، اور پڑھے لکھے حضور کے غلام تو الگ رہے، گنڈیری بیچنے والا ہے وہ بھی حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اس امت کو اللہ نے یہ بیداری عطا فرمائی ہے کہ وہ بقیہ جتنے بھی معاملات اس کے اندر کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز کے لیے تیار ہے، اپنی جان وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک خبیث لعنتی سلمان رشدی مارا گیا، اور قربان جائیں 3 سال سے وہ عاشق رسول اس کے پیچھے لگا رہا، جس نے اپنی کتاب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اور آج موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ اس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں کہ یہ کام بڑا برا ہوا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، شیر ہیں، پہنچ جاتے ہیں، جب بھی موقع ہو یہ معاف نہیں کرتے۔ یہ امت اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے، یہ امت اپنے نبی کا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ وہی لڑکا بتاتا ہے کہ میں 3 سال پتہ مجھے چلا اس کی کلاس میں نے داخلہ لیا، 3 سال میں اس کی کلاس میں پڑھا، پھر کیا کر دیا؟ دل کے اندر عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، کس کو میں نے چھوڑنا نہیں، اس نے میرے آقا کی توہین کی ہے، تو مارا گیا نہیں مارا گیا؟ تو ہر دور کے اندر غازی پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ کرتے۔ تو یہ بھی رسول اللہ کے مشن پر پیرا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ یہ باتیں سنیں گے آپ کا ایمان اور مزید پکا ہوگا۔ اب قادیانی نے گھپلا کیا کیا؟ اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، سب سے پہلے اس نے سٹیپ بائی سٹیپ آیا، وہ پہلے اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا،
بہت بڑا اس نے ایک سسٹم تیار کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ کتاب لکھی جائے گی جو 50 جلدوں میں ہوگی، اس کے لیے چندہ دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ لوگوں نے بڑے پیسے دیے، جمع کروا دیے۔ اب دعویٰ کیا تھا 50 جلدوں کا، لکھی کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں۔ اور سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا کیا؟ کہ مرزا قادیانی کیا مجدد ہے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو دین، جو شریعت کے اندر جس کی شان ہے مجدد کی، جس طرح میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ہیں، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تشریعات پڑھیں۔ مجدد کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کے مسائل کے اندر جو غبار پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا مجدد پیدا کرتا ہے جو اس دین کے اندر جو غبار پڑا ہوتا ہے اس غبار کو دور کر کے پھر وہی چہرہ، وہی اسلام کا اصلی چہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر گئے تھے، وہی چہرہ حضور کی امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اور ہر دور کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 100 سال جب مکمل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے روئے زمین پر ایک ہی وقت کے اندر کئی مجدد ہوں۔ اب علم حدیث کو پھیلانے والے کئی مجدد ہیں جنہوں نے حدیث پر پہرا دیا، علم تفسیر پر پہرا دیا، تو یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک اور جہان ہے۔ تو اس نے پہلے کس کا دعویٰ کیا؟ مجدد ہونے کا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھا، پھر کہنے لگا میں مسیل مسیح ہوں۔ مسیل مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم مثل ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر دعویٰ کرنے لگا کہ جن احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسیح آئیں گے، کہتے اس مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ، بلکہ اس مسیح سے مراد مثل مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم مثل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور کہتے ہیں ہم مثل سے مراد میں خود ہی۔ احادیث کے اندر جس کی بشارت دی گئی ہے اس بشارت سے مراد کون ہے؟ وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اس نے کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ ہی نہیں سکتے، ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ ان کا کیا ہو گیا؟ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کو ثابت کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، حالانکہ قرآن و سنت کی تشریحات کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اور کہاں پر جلوہ گر ہیں؟ دوسرے آسمان پر۔ کون سے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ آپ اپنی جسمانی حالت کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہ دلائل بھی تھے جس کے اندر ہم کہتے تھے یہ قطعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا۔ اونچی آواز سے بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ اس کو یاد رکھا گیا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ زندہ ہیں، آپ، اور جس وقت قیامت قریب آئے گی پھر آپ اپنی جسمانی حالت کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے، زمین پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے اور میرے آقا علیہ السلام کے دین کے مبلغ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے دین کی، آپ کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے، اور چند عرصہ گزارنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا قادیانی نے، اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاذاللہ وصال ہو گیا۔ اور یہ وصال کی بات اس نے کیوں کی؟ اپنا راستہ کھولنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہوں گا تو میرا راستہ کھلے گا، کہ پھر میں یہ دعویٰ کر سکوں گا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خود عیسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ کا ہم مثل ہوگا۔ اور ہم مثل کون ہے؟ میں خود ہوں۔
یہ اس نے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے، چور رستہ کھولنے کے لیے اتنا بڑا اس نے واردات کا کام کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کیا ہوا؟ قائل ہوا۔ اب دلیل کیا دیتا ہے؟ اب دلیل اس کی سنیے، قرآن سے اس نے دلیل دی۔ قرآن سے جو دلیل دی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو قرآن سے دلیل دے اس کی دلیل سچی بھی ہو۔ کچھ وارداتی ہوتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں لیکن قرآن کے مفہوم اور معنی کو بدل دیتے ہیں۔ جس طرح آج بھی مرزا جیلمی ہے، بڑا شاطر آدمی ہے، وہ بھی اسی طریقے پر چل رہا ہے کہ جو تشریحات قرآن و سنت کی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی تشریحات بیان کرتا ہے، جس کی وجہ سے نئے نئے نظریات کو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ اس نے یہ نظریہ گڑھا۔ اس نے یہ نظریہ کس طرح گڑھا؟ اس نے قرآن کے مفہوم کے اندر واردات کی۔ قرآن کے مفہوم کے اندر کیا واردات کی؟ وہ کہنے لگا دیکھو جی، قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب وہ اس مقام پر مرزا قادیانی خلط کا معنی کرتا ہے فوت ہونا۔ کیا کرتا ہے؟ خلط کا معنی کیا کرتا ہے؟ اونچی بات سے بولے، کیا کرتا ہے؟ پھر آیت کا معنی کیا بنے گا؟ آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول فوت ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول ہے۔ اب وہ قادیانی کہتا ہے دیکھ لو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے، اور تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے بھی رسول آئے وہ کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں اور زندہ حالت کے اندر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ کس کس کو بات سمجھ لگی ہے؟ بات سمجھ لگی ہے؟ یعنی اس نے یہاں پر گھپلا کیا کیا؟ خلط کا معنی کیا کیا؟ فوت ہونا۔ کیا کیا؟ خلط کا معنی فوت ہونا کیا، جس کی وجہ سے ایک غلط نظریہ جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آیا۔ حالانکہ میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا کے اندر آپ کو بیان کیا کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ جو ہے کئی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے، وہ مختلف مقامات کے اندر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ جو خلا ہے لفظ کیا ہے؟ یہ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر اس کے ابتدائی جو رکوع ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرما رہا ہے۔ کس کا ذکر فرما رہا ہے؟ اور جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، آ کر یہ کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ان کی سرکت کو بیان فرماتا ہے۔ وہی آیت نمبر ہے 14۔ آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے۔ کون کہتا ہے؟ منافقین۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب یہاں پر لفظ خلا استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس کا مطلب اگر فوت ہو نہ کریں، جس طرح مرزا نے وہاں پر خلط کا معنی کیا کیا تھا؟ فوت ہونا کیا تھا، اگر یہاں بھی وہی معنی کریں پھر اس کا مطلب ہے جب وہ اپنے شیطانوں سے فوت ہوتے تھے، جب اپنے شیطانوں سے، اب معنی فٹ ہو سکتا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر خلو کا معنی کیا ہے؟ خلو کا معنی یہ ہے کہ جب اپنے پارٹی کے لوگوں سے تنہائی میں ملاقات کرتے تھے، تنہائی میں۔ اب لفظ ایک ہے لیکن قرآن پاک کی روشنی کے اندر یہاں پر لفظ خلا کا معنی تنہائی کے اندر ملاقات کرنا ہے، تنہائی کے اندر ہے۔ لفظ خلا کا معنی فوت ہونا
اگر فوت ہونا کریں تو آیت کا معنی نہیں سمجھ میں آ سکتا، یا آ سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں پر لفظ خلا کا ایک معنی کیا ہوا؟ تنہائی کے اندر ملاقات کرنا، تنہائی کے اندر۔ اب خلط کا دوسرا معنی ہے گزرنا۔ خلا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اونچی بات سے تو بولیں، تقریر مشکل تو نہیں لگ رہی، سمجھ لگ رہی نا؟ اصل تقریر یہی ہے، اور یہ ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ مواد ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے بندے میرے پاس آتے ہیں، ان کو وہی لوگ پزل کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، پھر ان کا ذہن درست کرنا پڑتا ہے، دلائل دے کر بتانا پڑتا ہے۔ اور زیادہ تر جو لوگ بیرون ملک کے اندر رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے۔ اب لفظ خلا کا ایک جگہ پر معنی کیا ہے؟ تنہائی کے اندر ملاقات کرنا، اور خلا کا دوسرا معنی ہے گزرنا۔ خلا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ جو گزرنا ہے نا، حقیقت کے اندر یہ وقت کی صفت بنتا ہے۔ کس کی صفت بنتا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں نا یار وقت گزر گیا۔ ایک ہوتا ہے جو وقت کے اندر موجود چیز ہو، جس طرح ہم سب ہیں، ٹائم کیا ہو گیا؟ پونے دو کے قریب، یہ وقت ہے۔ اب اس وقت کے اندر ہم سب موجود ہیں، اس وقت کے اندر، تو گزرنا حقیقت کے اندر یہ صفت ہے وقت کی۔ گزرتا کون ہے؟ وقت گزرتا ہے، لیکن مجازی طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بندہ گزر گیا۔ مجازی طور پر ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حالانکہ گزرتا کون ہے؟ گزرنا تو وقت کی شان ہے، بندے کی شان ہے، لیکن مجازی طور پر کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ وقت کیا ہو گیا؟ وقت بھی گزر گیا، اپنا وقت کے اندر جو بندہ ہے، جو چیز ہے، وہ کیا ہو گئی؟ وہ گزر گئی۔ اب خلا کا ایک معنی ہے تنہائی کے اندر ملاقات، دوسرا معنی کیا ہے؟ گزرنا، اور تیسرا اس کا معنی ہے دستور۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ 26ویں پارے کے اندر 26ویں پارے کے اندر شاہ فرماتا ہے قد خلت من قبل، اس سے پہلے اللہ کا دستور چلا رہا ہے۔ اللہ کا دستور، اب یہاں پر لفظ خلا کا مطلب ہے دستور چلا رہا ہے، دستور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو ہرگز اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں پائے گا۔ اب کتنے معنی میں نے بیان کیے؟ پہلا کیا ہے؟ تنہائی کے اندر ملاقات کرنا، دوسرا کیا ہے؟ گزرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ دستور چلا رہا ہے۔ اب یہ تینوں معنی میں نے آپ کو قرآن سے بیان کیے۔ اب مرزے نے یہاں پر دھاندلی کیا کی؟ خلط کا معنی کر دیا فوت ہونا۔ کیا کر دیا؟ اب سننا اس کی دلیل، اس نے دلیل دی تو قربان جائیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے، کہ انہوں نے مرزا قادیانی کا صحیح پوسٹ مارٹم کیا، اس کی دلیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ آپ سنیں گے پھر میں جواب دوں گا پیر مہر علی شاہ صاحب کا انہوں نے جواب کیا دیا۔ اب اس نے دلیل کیا دی؟ مرزا کہتا ہے کہ خلط کا معنی فوت ہونا یہاں پر کریں گے۔ اچھا جی، پوچھا گیا مرزا صاحب سے کیوں جی خلط کا معنی آپ یہاں پر فوت ہونا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے جو اگلی آیت آ رہی ہے، اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے آفا اماتا او قتلا، اے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید ہو جائیں، کیونکہ آیت کا تذکرہ چل رہا ہے، غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو واضح شکست ہوئی
اور شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا، تو مسلمانوں کے حوصلے کیا ہو گئے؟ پست ہو گئے کہ جن کی خاطر ہم لڑ رہے تھے اب وہ دنیا میں نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ تم گھبراؤ نہ، اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی رسول آئے، وہ گزر گئے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر میرے محبوب کا وصال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے قدموں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی بتانے کا مقصد ہے پھر بھی تمہیں دین پر رہنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ جب ان کا وصال ہو جائے تو اب دین پر تم عمل کرنا کیا کر دو۔ اب یہ اس آیت کا پورا پس منظر ہے۔ اب مرزا یہاں پر واردات کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے خلط کا مطلب کیا ہے؟ فوت ہونا۔ خلط کا معنی کیا ہے؟ اس پر وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ دلیل بھی اس کی بے ڈنگی دلیل ہے، جس کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے توڑا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس دلیل کو توڑا۔ وہ دلیل یہ دیتا ہے، آگے لفظ آ رہا ہے آفا اماتا، آفا اگر آپ کا وصال ہو جائے، وہ کہتے دیکھیے آگے ذکر ہی موت کا چل رہا ہے، آگے ذکر کس کا چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے خلط کا مطلب ہی موت ہے۔ خلط کا مطلب ہی کیا ہے؟ فوت ہونا ہے، کیونکہ آگے ذکر آیت کے اندر موت کا چل رہا ہے، وصال کا چل رہا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ خلط کا مطلب ہی کیا ہے؟ فوت ہونا ہے۔ تو اس پر پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب دیا، فرماتے ہیں تمہیں یہ لفظ تو نظر آیا آفا اماتا کے اندر موت کا لفظ آیا، آفا اماتا کے آگے قتیلہ بھی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تو پھر تم نے خلط کا معنی آفا اماتا کو سامنے رکھتے ہوئے موت تو کیا، تو قتیلہ کو سامنے رکھتے ہوئے خلط کا مطلب شہید ہونا کیوں نہیں کیا؟ ایک کو لے رہے ہو دوسرے کو کیا کر رہے ہو؟ اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک چیز کو لے رہے ہو دوسرے کو کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ رہے ہو۔ چھوڑنے پر بھی دلیل ہونی چاہیے کہ اس مقام پر میں آفا ماتا مراد لے رہا ہوں اور قتیلہ کو کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑ رہا ہوں۔ چھوڑنے پر یہ دلیل ہے۔ تو پیر مہر شاہ صاحب نے فرمایا آفا ماتا کو لے کر تم کہتے ہو کہ خلط کا مطلب ہے فوت ہو جانا، تو قتیلہ کا مطلب ہے شہید ہونا، اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ اس کو لے کر تم اس کا معنی خلط کا کیا کرتے؟ شہید ہو جانا۔ ایک تو آپ نے یہ رد کیا۔ دوسرا فرماتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آفا ماتا کو تم دلیل بناتے ہو، آفا ماتا کو دلیل بنا کر خلط کا مطلب فوت ہو جانا کرتے ہو، تو پھر قرآن پاک کی آیت کا معاذ اللہ جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا کس طرح جھوٹا ہونا لازم آئے گا؟ کہتے اس طرح جھوٹا ہونا لازم آئے گا، پھر مطلب یہ بن جائے گا قد خلط من قبلہ الرسل، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے اپنی طبی موت کی صورت کے اندر وصال کر گئے۔ کیا کر گئے؟ اپنی طبی موت کی صورت میں، کیونکہ موت کا انداز دو طرح کا ہے، ایک ہے میدان جہاد میں شہید ہونا، کیونکہ دو لفظ آئے آفا ماتا، دوسرا کیا ہے؟ قتیلہ۔ قتیلہ سے مراد شہادت ہے، آفا ماتا سے مراد کیا ہے؟ طبی موت ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خلط سے مراد تم موت لیتے ہو، پھر قرآن کی آیت کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ کس طرح؟ پھر مطلب یہ بن جائے گا کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی طبی موت کی صورت میں وصال کر گئے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ کئی ایسے رسول ہیں کہ جو طبی حالت کے اندر دنیا سے وصال نہیں ہوا بلکہ ان کو شہید کیا گیا۔ ان کو کیا کیا گیا؟ کئی ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ ان کی امتیں انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آفا ماتا کو بنیاد بناتے ہوئے تم خلط کا مطلب موت کے ساتھ کرتے ہو، پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے ان کی موت کس طرح ہوئی؟ طبی طور پر ہوئی، حالانکہ طبی طور پر تمام رسولوں کی موت ہے، بلکہ ان کا وصال، کچھ کا وصال کس صورت میں ہوا؟
کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، تو پھر قرآن پاک کی آیت کا معاذ اللہ پھر تکذیب لازم آتی ہے، آیت کا معاذ اللہ جھٹلانا لازم آتا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اگر تم خلط کا مطلب شہید ہونا کرتے ہو قتیلہ کو لے کر، پھر آیت کا مطلب پھر بھی آیت کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ حالانکہ سارے رسول شہید ہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی طبی موت کی صورت کے اندر ان کا وصال ہوا۔ تو یہ پیر مہر شاہ صاحب نے اس کی دلیل کا رد فرمایا اور فرمانے لگے یہاں پر خلط کا مطلب موت سے نہیں ہے، بلکہ خلط کا مطلب کیا ہے؟ گزرنا۔ خلط کا مطلب کیا ہے؟ پھر گزرنے کے اندر دو چیزیں ہیں، آپ فرماتے ہیں گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول ان کا وصال بھی ہو جائے اور وہ اپنے منصب سے دستبردار بھی ہو جائیں۔ ایک گزرنے کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ تو ہو لیکن اپنے منصب پر باقی نہ رہے۔ جس طرح آپ نے اس کی مثال بھی دی، آپ فرماتے ہیں جس طرح مثال یہ دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر جو تحصیلدار ہے وہ گزر گیا۔ کیا ہو گیا؟ تحصیلدار وہ کیا ہو گیا؟ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ اس کا وصال ہو گیا، وصال بھی ہو گیا اور ڈیوٹی بھی اس کی کیا ہو گئی؟ فارغ ہو گئی۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب ہے تو زندہ ہے لیکن اب اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں خلط کے اندر یہ دو معنی آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی رسول ہیں ان کے گزرنے کا پہلا معنی ہے کہ ان کا وصال بھی ہو گیا اور وہ اپنے وصف نبوت اور وصف رسالت کی ڈیوٹی سے کیا ہو چکے ہیں؟ وہ ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گزرنے کا جو معنی ہے وہ دوسرا ہے کہ آپ زندہ تو ہیں لیکن آپ اب اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں، دوسرے آسمان پر آپ جسمانی حالت کے اندر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اپنی ڈیوٹی سر انجام، بلکہ کس کی ڈیوٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے پیر ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے، آپ نے الگ الگ فصلیں قائم کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اصل یہ کتاب فارسی کے اندر ہے جس کا ترجمہ پھر بعد میں کیا گیا۔ تو یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہ جو ہمارے پیروں نے دین پر پہرا دیا، اور آج افسوس ہے کچھ پیروں پر کہ جو اپنے بزرگوں کی وراثت کو نہیں لیتے۔ پیروں کی وراثت کیا ہوتی تھی؟ علم اور تقوی، علم کو پھیلاتے تھے۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ لیں، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیں، آپ داتا علی جویری کو پڑھ لیں، کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کا علم جھلکے گا، پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے عالم بھی ہیں اور کتنے بڑے پیر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ہم نعرے لگانے، نعرے کے اندر آپ سب ایکٹیو ہو جائیں۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ آرام بھی کر رہے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں سونا رات، آپ فرماتے ہیں اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے اندر بد عملی کا بھی سیلاب ہے، بد عقیدگی کا بھی سیلاب ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج اگر سو گئے بیان کے اندر تو چوروں کی رکھوالی کس نے کرنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا اس وجہ سے بڑے ایکٹیو ہو کر آیا کریں، ہو سکے تو چائے کا کپ پی کے آیا کریں تاکہ مزید کیا آ جائے جسم کے اندر ایکٹیو پن پیدا ہو جائے۔ یہ وہ علمی ذخیرہ ہے جو ہمارے مشائخ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب میں نے نعرہ لگانا ہے، سب ایکٹیو ہو گئے الحمدللہ، ہاتھ اٹھائیں۔ اب انشاءاللہ نعرے کا ٹائم آگا، آپ نے نعرہ اس انداز سے جواب دینا ہے انشاءاللہ
یہ شہر لاہور کی فضا سے ہوتے ہوتے مدینہ شریف تک پہنچ جائے، کہ یہ ہوائیں جو ہیں ہماری آواز کو پکڑ کر فوراً رسول اللہ کی سنہری جالیوں کے سامنے لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی سال مدینے لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔